اور وہاں سارا وقت یہ ثابت کرنے میں لگ گیا کہ بابا شرک انسانوں کے بنائے ہوئے احکام کی اطاعت کو کہتے ہیں، اور وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں کی جمہوریت کے تابع ممکن ہی نہیں وہ اسلام یا وہ ایمان، اور وہاں یہ چیز تھی کہ نہیں، بتوں کی پرستش کو کہتے ہیں، اور ہندو ہمیں نہ مجبور کرتا ہے بلکہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں جا کے تم جس طرح سے جی چاہے نماز پڑھ لو، یہ پڑھ لو توحید ہو گئی، مندر میں جا کے بتوں کے سامنے جھک جاؤ تو وہ شرک ہو گیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات جو تھی قریب 10 سال تک ماں بہن نظر رہی، وہاں اختلاف اس پہ رہا، بحثیں اس کے اوپر رہیں کہ کسی غیر مسلم حکومت کے اندر رہتے ہوئے توحید پرست ہو نہیں سکتے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی اگر مملکت ہو اور اگر وہاں بھی خدا کا کام نافذ نہیں ہوتا تو وہاں بھی توحید پرست نہیں رہ سکتے۔ یہ تھی ساری بات جو وہاں جھگڑا ہو رہا، یہاں آنے کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو جس قوم کی حالت یہ ہو جائے عزیزان من، بتوں کے آگے جھکنا تو وہ جہالت ہے صرف۔ عملی زندگی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی احکام، قوانین، عطایت وہ آپ باہر جن جن کی بھی کرنا چاہتے ہیں کیجئے، یہ بات کہ جا کے کسی مورتی کے سامنے ڈنڈوت بجا لائے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کسی انسان کے احکام کے سامنے جھکنا باعث تذلیل انسانیت ہے، اس لیے یہ جرم عظیم ہے۔ قرآن نے ایسے ہی اسے ظلم عظیم نہیں کہا، کفر کو نہیں کہا اس نے ظلم عظیم، جہالت ہے، نہیں مان سکتا۔ بت پرستی بھی ایک وقت کے لیے اگر محض جہالت ہے